بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دسمبر میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی۔ لڑکا بھی شریف تھا اور سرکاری نوکری کرتا تھا، اس لیے رشتہ جلدی ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات جب وہ دولہا اپنے کمرے میں آیا تو دیکھتا ہے کہ بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ اسے سوچا کہ شاید گھر والوں کی جدائی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ شوہر نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ بیوی نے بدتمیزی سے جواب دیا کہ تمہیں کیا؟ شوہر نے کہا یہ میرا حق ہے اور فرض بھی، اور میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ بیوی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شوہر نے سوچا قریب جا کر پوچھتا ہوں۔ جب شوہر بیوی کے قریب گیا کہنے لگی مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے بس طلاق چاہیے۔ شوہر نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ طلاق کی کیا وجہ ہے؟ بیوی نے کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ وہ کون ہے؟ بیوی نے کہا میرا کزن ہے اور ہم دونوں ایک ہی دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے، مگر گھر والے نہیں مانے۔ شوہر نے کہا جب آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو بھاگ کر شادی کیوں نہیں کی؟ بیوی نے کہا ہم نے طے کیا تھا کہ گھر والوں کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، تو اب آپ طلاق لینا کیوں چاہ رہی ہیں؟ شوہر نے کہا اس کے بعد کیا کریں گی؟ بیوی نے کہا میں اپنے اسی کزن سے شادی کروں گی۔ شوہر نے کہا کہ کیا اب وہ تم سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گا؟ بیوی کیوں نہیں، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ شوہر نے پوچھا کیا تمہیں اس کا نمبر یاد ہے؟ بیوی جھٹ سے بولی کہ میں اس کا نمبر کیسے بھول سکتی ہوں۔ شوہر نے جیب سے موبائل نکال کر اسے پکڑاتے ہوئے کہا کہ یہ لو موبائل اور اس کو کال کر کے کہو کہ تم نے طلاق لے لی ہے اور وہ تم سے شادی کر لے۔ بیوی نے اپنا کزن کا نمبر ملایا اور وہ 3 بیل کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، کون ہے؟ میں بات کر رہی ہوں، لڑکی نے کہا۔ دوسری طرف سے آواز آئی کہ میں کون؟ دیکھو میں اس آپ نے جو بھی کہنا ہے جلدی کہو۔ لڑکی نے کہا ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں مسکان بات کر رہی ہوں۔ تم تو مجھے کبھی نہ بھولنے کے وعدے کرتے تھے، ایک دن میں ہی بھول گئے ہو۔ دیکھو تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ لڑکی نے کہا میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ لڑکی نے کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں یہاں تمہاری خاطر طلاق لے رہی ہوں اور تم سیدھے منہ بات نہیں کر رہے۔ لڑکے نے کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم طلاق لے بھی لو تو میرے گھر والے تمہیں طلاق یافتہ لڑکی کو کبھی نہیں اپنائیں گے۔ لڑکی نے کہا اور تم، کیا تم بھی مجھے نہیں اپناؤ گے؟ لڑکا نے کہا نہیں، مجھے میرے دوستوں نے سمجھا دیا ہے، اور ویسے بھی تم تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو اور اب کبھی نہ مجھے فون کرنا اور نہ ہی کوئی میسج کرنا۔ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ لڑکی نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور وہ بھی پاس کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کچھ دیر خاموش ہو گئی تو شوہر اسے اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ لڑکی کا دماغ دکھنے لگا تھا۔ کچھ ہی پل میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ شوہر نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد جانے لگا تو سوچا بیوی کو بھی۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کر گھبرا گیا، پھر گھر والوں کو بلایا اور اسے اسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ بیوی کو کوئی دماغی کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ کوئی گہرا صدمہ ہے۔ لڑکے کے گھر والے لڑکے سے اس صدمے کے بارے میں پوچھتے ہیں مگر وہ لا علمی کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بہت اچھے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس مشورے کے لیے جاتا ہے۔ ڈاکٹر شوہر کو بتاتا ہے کہ اس کی بیوی نے کسی بات کا گہرا صدمہ لیا ہے۔ میں نے دوا تو دے دی ہے، اب بس اسے آرام کی ضرورت ہے۔ جی بہتر، شوہر نے کہا۔ کیا میں اسے گھر لے کر جا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا جی، اب وہ بہتر ہے، آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ شوہر بیوی کو ساتھ لے کر آ جاتا ہے۔ گھر آتے ہی سب گھر والوں نے شوہر دلہن کا حال دریافت کرنا شروع کر دیا، مگر دلہن خاموش رہی۔ لڑکے نے سب سے کہا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے مریض کے پاس شور نہیں ہونا چاہیے، اور اسے سہارا دے کر کمرے میں لے جاتا ہے اور اس کے کان کے قریب منہ کر کے جا کر آہستہ آواز میں پوچھتا ہے اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی ٹھیک ہے، آہستہ آواز میں ہی جواب آتا ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد دلہن کہتی ہے کہ میں نے رات کو آپ سے
بدتمیزی کی، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ شوہر: ارے معاف کیا، تم زیادہ زور نہ دو دماغ پر۔ اور ہاں، میں ایک بات پوچھوں؟ بیوی نے کہا، جی پوچھیے، اب تمہارا آگے کا کیا ارادہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اب کیا چاہتی ہو؟ شوہر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اب مجھے زندہ نہیں رہنا، خودکشی کر لوں گی، بیوی نے کہا۔ شوہر نے کہا، خودکشی کیوں؟ کیونکہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اس کی سزا صرف خودکشی ہی ہو سکتی ہے۔ شوہر نے کہا، کون سا گناہ محترمہ؟ محبت کا گناہ۔ میں نے محبت کی تھی اور اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ مگر محبت تو گناہ نہیں۔ مگر جب محبوب بے وفائی کرے تو، خاص کر جب مرد بے وفا ہو، تو محبت عورت کے لیے گناہ ہی بن جاتی ہے۔ میں نہیں جانتا اور بے وفا کوئی نہیں ہوتا، مگر مجبور ضرور ہوتا ہے۔ میں نہیں مانتی مجبوری کو، بیوی نے کہا۔ اب تم اپنی ہی مثال لے لو، تم نے اپنے خاندان کی عزت کی خاطر محبت کو قربان کیا تھا۔ بیوی اس ساری گفتگو سے بیزار ہونے لگی تھی۔ شوہر بھی بات سمیٹتے ہوئے، کل سے آفس جاؤں گا۔ بیوی: تو میں کیا کروں؟ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ بھائی تم میری بیوی ہو اور ایک بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر کہاں گیا ہے۔ دیکھیے، یہ بتانے کی زحمت مت کیجیے، مجھے آپ سے اور آپ کے کوئی سروکار نہیں۔ بیوی اکتاہٹ سے بولی، اوکے، میرا کام تھا بتانا، تم مانو یا نہ مانو، مجھے سب مردوں سے نفرت ہو گئی ہے، یہ سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ بیوی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، اچھا تو کیا مجھ سے بھی؟ کیا آپ مرد نہیں ہیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ، کیا تم ان مردوں میں اپنے بھائی اور والد کو بھی شامل کرتی ہو؟ ابھی بیوی نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شوہر کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ فون سنتے سنتے وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور بیوی لیٹے لیٹے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچنے لگی۔ شوہر کے موبائل پر آنے والی کال میں لڑکی کے والد کی تھی، جو داماد اور بیٹی کا حال احوال دریافت کر رہے تھے، اور شوہر بڑے ہی ادب اور عزت سے ان سے بات کر رہا تھا اور انہیں کل گھر پر آنے کی دعوت بھی دی۔ جب شوہر فون سن کر واپس کمرے میں آیا تو بیوی نے پوچھا، کس کی کال تھی؟ شوہر مسکراتے ہوئے، آپ کو تو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اس بات سے۔ چلے میں بتا دیتا ہوں، آفس سے کال تھی، صبح جلدی ڈیوٹی پر جانا ہے۔ ویسے بھی رات کافی ہو گئی، میں نے صبح جلدی نکلنا ہے، اور اپنا کمبل اٹھاتے ہوئے صوفے پر لیٹ جاتا ہے، جبکہ بیوی بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے۔ جب شوہر سونے کے لیے لیٹتا ہے تو بیوی کی آواز آتی ہے، آپ نے میرے اور اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ شوہر نے کہا، کیا بتانا تھا؟ یہی کہ ہمارا بستر الگ ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے، میں کیوں کسی کو بتاؤں گا؟ اب سو جاؤ اور صبح مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا۔ بیوی کے منہ سے بے اختیار چی نکل جاتا ہے۔ صبح جب فجر کے وقت شوہر کی آنکھ کھلتی ہے تو بیوی پہلے سے ہی وضو کر کے جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ شوہر بھی وضو کر کے نماز کے لیے جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو بیوی ابھی بھی جائے نماز پر بیٹھی زارو قطار روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ کچن میں کچھ پکانے کے لیے جاتی ہے اور شوہر یہ سب حیرانگی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بیوی ناشتہ شوہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی بولیے، شوہر نے خود کو سنجیدہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وہ میں بہت بری ہوں نا؟ جی نہیں، آپ تو بہت اچھی ہیں۔ دراصل میں ایک غلط عورت ہوں، میں نے محبت جیسی غلطی کی ہے، مگر آپ تو شریف خاندان کے شریف النفس مرد ہیں، آپ تو مجھ جیسی لڑکی کو قبول نہیں کریں گے، اگر آپ مجھے معاف کر دیں۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ میں تم سے نکاح کیا ہے، تم میری عزت ہو، میں ہر حال میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم جو غلطی کی اس کی تم نے معافی مانگ لی، اور معاف کرنا تو میرے رب کی صفات میں سے ہے۔ میں تمہیں دوستو، اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں پلیز۔ معاف کیا، اور جب تم سچے دل سے توبہ کر رہی ہو تو میں کون ہوتا ہوں تمہاری عزت کو رسوا کرنے والا؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک طلاق یافتہ کو ہمارے معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور جب میرے خدا نے تمہیں میری قسمت میں لکھا ہے تو میں کیوں اسے غلط قرار دوں؟ بیوی روتے ہوئے بے اختیار شوہر کے گلے لگ گئی اور زندگی بھر اس کی فرمانبرداری کا وعدہ کر لیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کی قسمت میں
ایک بہترین مرد لکھا تھا، اور ایک اچھا شوہر اور عقل مند مرد ہی ایک نادان بیوی کو سیدھے راستے پر اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ شادی سے پہلے کی محبت سوائے شر اور گناہ کے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان لڑکیوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور ایک شوہر کو کبھی کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے تو چاہیے تھوڑا صبر اور برداشت سے کام لے۔ جس ہستی نے آپ کی قسمت کسی ایسے انسان سے جوڑی ہے، آپ کا رشتہ بنایا ہے، وہ اس میں برکت بھی ڈال دے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں پلیز۔